بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِّي. فرماتے ہیں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے کہ آقا نیکی کے کام کون کون سے ہیں؟ تو فرمایا میں اس کے برعکس ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتا کہ گناہ کے کام کون کون سے ہیں. کس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انجانے میں گناہ کا کام کر بیٹھوں اور مجھے پتہ نہ چلے اور میرے اعمال ضائع ہو جائیں. میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ آج اس عظیم اور مقدس مہینے کا پہلا دن ہے اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ روزہ رکھ کے ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ ہماری یہ بھوک اور ہماری یہ پیاس فضول اور بیکار چلی جائے، ہم اجر و ثواب سے محروم نہ ہو جائیں. اس لیے آج کا ہمارا موضوع روزہ رکھ کر اسے اللہ تعالیٰ قبول کیسے کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ روزے کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز ہے شرک. اگر انسان کے عقیدے میں شرک موجود ہے نا تو اس کا روزہ بیکار ہے، اس کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے دوسری چیز ہے بدعت. عبادات میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جانا. آپ یہ دیکھیں ابھی ہم سے ہی کر کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کھایا کرو، رب کائنات نے سحری میں برکت رکھی ہے. تو یہ دوسری چیز ہے کہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عبادات میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں. اس کی ایک تازہ مثال لے لیں. ایک خود ساختہ روزہ رکھنے کی نیت ہمیں سکھائی جاتی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. دلچسپ بات یہ ہے کہ حدیث کی کسی کتاب میں اس نیت کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ عقلی طور پر بھی غلط ہے. عقلی طور پر غلط کیسے ہے؟ اس کا ترجمہ سنیے. میں کل آنے والے روزے کی نیت کرتا ہوں. سحری یکم رمضان کو کھا رہا ہے اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ میں کل آنے والے روزے کی نیت کر رہا ہوں. کل تو ابھی آنے والا ہے. تو یہ کچھ امور ہیں جن سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والجہل والعمل به فلا حاجۃ للہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. ایک آدمی روزہ رکھ کے بیہودہ کام اور بیہودہ باتیں نہیں چھوڑتا تو فرمایا اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک تربیت کا موسم ہے، یہ ایک اصلاح کا مہینہ اللہ نے دیا ہے ہماری روح کو پاک کرنے کے لیے. اور اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنے سے انسان کی روح کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث. صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، فرمایا روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، بس بلکہ اصل روزہ تو یہ ہے کہ انسان فضولیات سے بچے، بے ہودگی سے بچے، بد زبانی اور بد کلامی سے بچے.
اسی طریقے سے ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبح احدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو تو نہ تو وہ بےہودہ کوئی سے کام لے اور نہ ہی جہالت والا کوئی کام کرے۔ کس لیے؟ فرمایا فَإِنْ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا اگر روزے کی حالت میں کوئی اس سے الجھنے کی کوشش کرے، کوئی جھگڑنے کی کوشش کرے، لڑائی جھگڑا کرے، گالی گلوچ کرے، تو ایک ہی لفظ اپنی زبان سے کہے کیا کہ بھئی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میرا روزہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہارے ساتھ اس جہالت میں شریک ہو سکوں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کا اجر و ثواب نہیں ملتا، صرف اور صرف وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے رات کو قیام کرنے والے ایسے لوگ ہیں، ظاہر تراویح پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو جاگنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ان کو ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھا لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، اور رات کا قیام کیا ہے لیکن اپنے جیسے انسانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، سختی کی، بےہودہ ہوئی کی، بد زبانی کی، بد کلامی کی۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس الصیام من الطعام والشراب وحدہ ولکن من الکذب والباطل واللغو۔ فرمایا روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل روزہ تو اس کا ہے جس نے جھوٹ سے پرہیز کیا، لغویات سے پرہیز کیا اور باطل چیزوں سے پرہیز کیا۔ تو یہ اصل میں تربیت ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، جب تم روزہ رکھو نا تو پھر تمہارے کانوں کا، تمہاری آنکھوں کا اور تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ میں ایک بات یہاں سمجھا رہا ہوں، زندہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہوتا ہے، اور جس طرح جسم کو کھانے کی، پینے کی، آرام کی ضرورت ہوتی ہے، انسانی روح کی بھی کچھ ضروریات ہیں۔ یہ عبادات اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم میں سے کوئی بندہ روزہ نہ رکھے، بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے نہیں رکھے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ سارے ہی روزے رکھ لیں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ دراصل یہ نمازیں، یہ روزے، یہ عبادات ہماری روح کی صفائی کے لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خصلتان من حافظہما سلم لہ صومہ الغیبۃ والکذب۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے، فرمایا دو خوبیاں ایسی ہیں جو بندہ ان سے محفوظ، دو خصلتیں ایسی ہیں، دو برائیاں ایسی ہیں جو ان سے بچا رہا اس کا روزہ سلامت ہے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک جھوٹ ہے اور ایک غیبت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہم منڈی جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں گندم خریدنے کے لیے، اگر جس بوری کے اندر ہم نے گندم ڈالی ہوئی ہے اس میں سوراخ ہو تو ہمارے گھر آنے تک ساری کی ساری بوری خالی ہو جائے، پیسے بھی خرچ کیے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم نے روزہ بھی رکھا، زبان کی حفاظت نہیں کی، تو ہماری حالت اسی شخص کی ہے جس کی بوری کے اندر سوراخ ہو چکا ہے۔ ہوشیار رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے۔ روزہ اسی شخص کا قابل قبول ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق